ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بالإيمان والإسلام وزينها بمحبة ومودة أهل الكساء الكرام وجعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب عليهم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. صلوات علی محمد. حضرات، مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے، اور امام کا صادق غلام آغا سستانی نجف اشرف میں بیٹھ کر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ایک صلوات علی محمد. نام ہے امام کا جعفر، لیکن لقب سے زیادہ مشہور ہو گئے. چاہے دشمن کے آپ درمیان دیکھیں، ان کی کتابوں میں دیکھیں، قال الصادق قال الصادق، نام کم لقب زیادہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ لقب پیکر میں ڈھل جائے. تو جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سچائی صادق سچے، اور آپ جو بیٹھے ہیں آپ اپنے ایمان کے سچ ہونے کی دلیل دے رہے ہیں کہ سچے لوگ ہی سچوں کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اتنی جو ہے امام علیہ السلام میں سچ بولنا، اگر آپ غور کریں کہ سچ تو بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پھر قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ارشاد ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے سچے ہو جاؤ، یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، جبکہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں، بہت سے ایسی لڑائی جھگڑے سماج میں، معاشرے میں، گھر میں ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پر ہیں.
آنے والا امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا آپ یہ بتا دیجئے کوئی ایسا کام کہ ہم کر لیں گناہ نہ ہو۔ اب پوری تفصیل کسی کو بتائے، شراب پینا حرام ہے، اس سے بچو، یہ کرو یہ کرو، اس نے بالکل خلاصہ چاہا۔ امام نے کیا کہا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اب وہ کسی گناہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے اگر سوال ہوگا تو کیا کہوں گا؟ تو اس ایک فرم دیکھیے، سچے جو نمائندے ہوتے ہیں، سچے جو خلیفہ ہوتے ہیں، ان کے کلام میں اتنی سچائی ہوتی ہے کہ آنے والا گنہگار آیا، سوچا کہ امام سے جو ہے کوئی ایسا مختصر سا جواب لے لے۔ امام نے جواب دیا، اس نے سوچا آسان ہے، سچ بولنے میں کیا ہے، لیکن جب گناہ کے قریب گیا، اگر کل کسی نے پوچھا یہ کام کیا ہے تو کہنا پڑے گا کیا ہے، اس گناہ کو چھوڑا، دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو چھوڑا، چوتھے کو چھوڑ گیا۔ اے ایمان والو، یہیں سے ایک پیغام لے لو کہ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، خود بخود مومن اور مسلمان ہو جائیں گے۔ آج جو ہے سیاستداں اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ سچا انسان اتنے اعتماد کے ساتھ سچ نہیں بولتا۔ آج دیکھیں ملک تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اکانومی جو ہے کہاں جا رہی ہے، کیوں؟ بنیاد جھوٹ ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ سب کو روٹی کپڑا ملے گا، سب کو روٹی ملے گی۔ بھائی سب کو روٹی یہ دے سکتے ہیں، اور لوگ دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں۔ سب کو دینا، جب جناب سلیمان نبی اللہ کہ جن کی حکومت چرند پرند جنات سب پر تھی، ایک مچھلی کا پیٹ نہ بھر سکے تو یہ جھوٹا سیاسی پورے ملک کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ صلوات علی محمد علیہ۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، مسجد میں آئے تو سچی نماز۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں نام مثلاً ہے زید، گھر میں ہے تو ایک رخ، مسجد میں ہے تو دوسرا رخ، سماج کے ساتھ ہے تو تیسرا رخ۔ بھائی آدمی ایک چہرے مختلف، کیا مطلب ہے؟ گھر میں کچھ باتیں، تنہائی میں کچھ، خلوت میں کچھ، جلوت میں کچھ۔ اگر امام صادق کے سچے شیعہ ہیں تو جو گھر میں بات ہوگی وہی باہر، قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہم کہتے ہیں سچے ہیں، خدا آرڈر بھی کر رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بستر رسول پر سوئے تو سچے تھے، میدان میں آئے تو سچے تھے، خیبر کو فتح کیا تو سچے تھے، کعبے میں ولادت ہوئی تو سچے تھے، یہ معصوم ہے تو سچے، امیر المومنین ہے تو سچے۔ یہی وجہ ہے کبھی ہم نے کھینچ تان کر فرار کو کرار بنانے کی کوشش نہ کی۔ کبھی کوشش نہیں کی۔ امام سے پوچھا گیا، بڑا فخر کرتے ہیں آپ جو ہیں نسل رسول سے ہیں، اولاد فاطمہ میں سے ہیں، بہت فخر کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دشمن ہے پوچھنے والا، پریشان ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ہمیں کسی شرف بلندی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر ہماری عظمت کو دیکھنا ہو تو ہمارے خاندان میں لوگ داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی کے خاندان میں داخل نہیں ہوتے۔ ہم سے لوگ چاہتے ہیں کوئی رشتہ داری کر لیں، کوئی جو ہے اس کے ہم نبی کے قبیلے والے ہیں، ہم نبی کے خاندان والے ہیں۔
بھائی یہ خاندان کی عظمت ہے، تو جو ان کو خدا نے منصب، سچا منصب دیا ہے، چاہے تم بیعت کرو یا نہ کرو، یہ امام برحق ہے، چاہے گھر میں ہو یا مسجد میں۔ ایک صلوات علی محمد علیہ۔ اب آپ کی جو محبت ہے اہل بیت سے، یہ سچی ہے یا نہیں؟ اگر دشمن بڑا تانے دیتا ہے، اگر سچی ہے تو معیار کیا ہے؟ کیسے ہم سمجھیں کہ ہماری محبت سچی؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیسے سمجھیں کہ محبت ہماری اہل بیت سے سچی ہے؟ اس مقام پر میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر ہم میں سے اہل بیت کی محبت کر کے کوئی پچھتایا ہو، قرآن کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے نماز کم پڑھنے والا ہو، روزہ کبھی چھوٹ جاتا ہو، لیکن محبت کر کے پچھتایا نہیں، قرآن کہتا ہے ان کے بڑے بڑے ہوں گے قیامت کے روز، جب معصمت اہل بیت دیکھیں گے کہیں گے کاش میں خاک ہوتا۔ پچھتایا ہے کبھی ہم میں سے کوئی؟ اعمال میں کمی ہو سکتی ہے، نماز روزے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کبھی ہم میں یہ جو ہے آپ کہیں کربلا کی مثال ہے، ٹھیک ہے، کربلا میں کیسے کیسے لوگ آئے تھے، جون پچھتائے، حر پچھتائے، ہے کوئی پچھتایا ہو؟ آپ کہیں گے کربلا تو بہت زیادہ اس وقت ہے کوئی؟ ہاں 2014 میں جب ایک عالمی سرغنہ نے، طاغوتی طاقتوں نے ایک منصوبہ بندی کی کہ عراق اور شام میں نظام خلافت کو قائم کریں گے۔ کیا کیا انہوں نے؟ موصل جیسا شہر، بند حقیر وہیں پر تھا، شعبان کا مہینہ تھا، سب لوگ مومنین عراق سے زیارت جو ہے مستحب ہے، مخصوص ہے، پیادہ روی کر کے جو ہے لوگ زیارت کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ ادھر پورا شہر موصل جو ہے کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، دشمنوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ بغداد پہنچنے والے ہیں، انہوں نے پلاننگ کیسے کی؟ دیکھیے منصوبہ بندی کیسے کی۔ انہوں نے کہا جو اس وقت عراق میں مرجع اعلیٰ آغا سستانی ہیں، یہ تو ہمیشہ نصیحت کی باتیں کرتے ہیں کہ آپس میں جو ہے یہ کہ آپ رواداری قائم رکھیں، فتن و فساد نہ کریں، پورے ملک کے لیے بلکہ پورے انسانیت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا جو ہے کوئی موقف، بہت بڑا کوئی آرڈر نہیں دیں گے، اور جب تک یہ لوگ سوچیں گے، پہلے پڑھائی کی ہے انہوں نے، ان کے ایجنسیوں نے کام کیا ہے۔ نوجوانوں یہ میسج سنیے اور دیکھیے، عنوان ہے صداقت، سچائی۔ دیکھیے ہمارے ہاں کتنی سچائی ہے۔ پلاننگ کر کے خبر یہ آ رہی تھی 2 گھنٹے کے درمیان یہ کیا ہے، بغداد آ جائیں گے، اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ وہ آغا سستانی جو ہمیشہ نصیحت کی باتیں، محبت کی باتیں، 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا داعش کے خلاف جہاد کرنا واجب کفائی ہے۔ پورا معادلہ عربی میں کہتے ہیں بدل گیا، ان کی منصوبہ بندی پر پانی پھر گیا۔ ابھی یہ حکم آیا تھا کہ ایران سے، ہندوستان سے، جہاں جہاں بھی سچے شیعہ تھے، چاہنے والے تھے، کہا پاسپورٹ حاضر ہے، ہماری جانیں جو ہے ہتھیلی پر رکھ کے ہم جائیں گے، امام کا دفاع کریں گے۔ آگے سے
سستانی نے کیا کہا؟ یہ صرف عراق کے شیعوں کے لیے ہے. کتنا اعتماد ہے. پوری دنیا والوں کو نہیں بلایا. کہا کیوں؟ تاکہ قانونی کوئی مشکل نہ آ جائے. اب جن کے سر پہ امامہ تھا، آرمی کی جو ہے ڈریس، ہر آدمی جو ہے آ گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ بالکل جو ہے ہم رہ کر وہاں پر یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں. آغا سستانی نے کیا کہا؟ پولیس اسٹیشن ہے، جائیے وہاں پر رجسٹریشن کرائیے، حکومتی نظام سے میدان میں جائیے. اور جو پبلک تھی چاہنے والی، ٹرین نہیں تھی. صدام نے اس طرح سے خرابی کی تھی کہ اسلحہ چلانا بھی نہیں جانتے تھے. بغیر ٹریننگ کے میدان میں اترنا ہے. حکومت نے کیا کہا؟ ہاتھ کھڑے کر دیے کہ آغا آپ کے فتوے کا یہ اثر. ہر پولیس اسٹیشن پر اتنے چاہنے والے آ گئے ہیں کہ ہم ان کے جو ہے انتظام نہیں کر سکتے، لہذا چاہنے والے زیادہ. حکومت کہہ رہی بس کریے. یہ تو 2014 کی بات ہے. اتنا بڑا آرڈر. اس کے بعد ہوا کیا؟ یہ جو ہے حکومت کھانا تک نہیں پہنچا پاتی تھی. حکومت کھانا تک نہیں. کتنے ہمارے جو ساتھ پڑھتے تھے شہید ہو گئے، کتنے امامے والے شہید ہو گئے. اور وہاں پر انہوں نے اہل بیت کا معجزہ دیکھا ہے. حرم عباس سے پوری دائرۃ المعارف کتاب چھپ گئی ہے، سب کے واقعے درج ہیں. شاہد یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ سچی محبت ہے. کوئی ہم میں سے یہ نہیں کہ جو پچھتایا ہو. اس کو ذہن میں رکھیے گا، پچھتایا نہیں ہے. اتنے افراد اور بغیر ٹریننگ کے میدان میں آ گئے. اب یہاں پر جب پڑھے لکھے افراد جو وقت کے مراجع ہیں وہ کہتے ہیں آغا سستانی کی جو سیرت ہے، جو ان کی تاریخ ہے، کبھی بھی اتنا بڑا فتویٰ آپ نے نہیں دیا ہے. تو آیت اللہ العظمیٰ سید محمد سعید الحکیم جو ابھی 2 سال پہلے جو ہے انتقال کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو یہ فتویٰ آغا سستانی نے دیا؟ ارے بلکہ یہ امام کی طرف سے اشارہ تھا. امام کی طرف سے تھا. اب میں سے کوئی کہے یہ تو آپ اپنی بات کریں گے، آپ شیعہ لوگ ہیں، یہی بات کریں. نہیں، اب آئیے اپنی بات کو اور مزید تقویت دیتا ہوں. فرانسوا ٹویال 1990 میں، فرانس کا بہت بڑا مفکر ہے، انٹرنیٹ پہ کتاب اس کی انگریزی میں بھی ہے، عربی میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے صحوۃ الشیعہ کے نام سے. اس میں کیا لکھتا ہے؟ ریسرچ کیا ہے، پوری قوم کو ہماری تاریخ پڑھا ہے. سنیے گا. کہتا ہے جس طرح سے اس قوم پر ظلم ہوا ہے، اس کے 10% بھی اگر کسی مذہب پر ہوا تو وہ مذہب ختم ہو گیا. لیکن یہ شیعہ قوم ہے، یہ معجزہ ہے. جتنا ظلم ہوتا ہے اتنی پختگی بڑھتی جاتی ہے. وفات نبی کے بعد کتنے شیعہ تھے؟ 3 5 7 سے زیادہ نہیں. اتنے مارے گئے. بھی پشاور میں پارا چنار میں جو ہے شیعہ مارے گئے، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں. لیکن آپ اس وقت اگر مسلمان 100 ہیں تو 20 آپ ہیں. 20% ہم ہو گئے. وہ کیا کہتا؟ محقق انگریز ہے، کہتا ہے کس چیز نے ان کو اتنا مضبوط بنا دیا ہے. سنیے، اپنی قدر سمجھیے. انگریز رائٹر کہہ رہا ہے کس چیز نے انہیں اتنا طاقتور بنا دیا ہے. کہتا ہے جو میری سمجھ میں ہے وہ ان کا ایک عقیدہ ہے، تم ظلم کرتے جاؤ، ہمارا وارث پردہ
دیکھا آپ نے آغا سستانی یا مراجع کرام جو فتویٰ دیتے ہیں اس طرح کے، کس کے طرف سے ہوتا ہے اشارہ؟ امام کی طرف سے ہوتا ہے۔ انگریز رائٹر نے کیا کہا؟ پوری تشیع جو انرجی اس کے اندر ہے، طاقت ہے، پاور ہے، کس پہ؟ عقیدہ مہدویت۔ یہ ہمارے امام سے رشتہ سچا رشتہ ہے۔ آئیے امام صادق علیہ السلام جو میسج ہے آج کا، بحار الانوار میں مفصل روایت ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، غالباً 28ویں جلد میں۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، یہ بتائیے آپ نے اپنی نظام زندگی کو کس طرح استوار کیا ہے؟ اور آسان کروں، آپ زندگی کس طرح سے گزارتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا پیمانہ کیا ہے؟ آج جس کے مناسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اگر اسی پر عمل کر لیا ہم نے، جو امام نے ہمیں میسج دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی کامیاب رہیں گے، وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ سوال ہے، معمولی سوال نہیں ہے، یہ آتا ہے کس بنیت علی امر، آپ نے اپنی حیات کو، زندگی کو کس چیز پر جو ہے بنیاد کیا ہے آپ کی؟ امام نے فرمایا 4 چیزیں ہیں۔ غور کیجئے، یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے۔ کہا پہلی چیز، جب سے مجھے معلوم، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، اس سوال جو کر رہا ہے اس کے لیے ہے۔ کہا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے عمل کو میرے علاوہ کوئی اور انجام نہیں دے گا، ہم نے پوری کوشش سے وہ عمل انجام دینا شروع کیا۔ کون سا عمل ہے؟ نماز۔ ہمارے علاوہ ہماری نماز کون پڑھے گا؟ روزہ، دوسرے واجبات ہیں۔ اب آج ایجوکیشن پر کام کرنا ہے، اولاد کی تربیت، اسکول بنانا چاہیے، جو مرجع اعلیٰ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے امام؟ کہ جو وظیفہ ہے ہمارا، جو ہمارے واجبات ہیں، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے علاوہ اس کو کوئی اور انجام نہیں دے گا۔ دوسری چیز، یہ سب آیات قرآن بھی کئی آیتیں روایتیں ہیں، لیکن امام نے خلاصہ بیان کیا۔ کہا دوسری چیز یہ ہے جو میرے لیے نظام زندگی ہے، زندگی چلانے کا ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے معلوم ہوا ہے ہمارے ہر کام پر خدا کی نظر ہے، اب میں کسی کام میں کوتاہی نہیں کرتا، مجھے شرم آتی ہے۔ معمولی چیز ہے یہ، شرم آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من لا حیا لہ لا دین لہ، شرم ایسی چیز ہے، ارشاد ہوتا ہے، کئی امام سے روایت ہے، نبی سے بھی ہے، بعض میں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ جس کے ہاں شرم نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس شرم نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ سمجھیں کیسے اس کو؟ اس کا سمجھنے کا طریقہ آج آسان ہے۔ آج ماڈل کے نام پر، ماڈل زندگی کے نام پر کیا ہے؟ عریانیت خواتین میں پھیلائی جا رہی ہے۔ ہر لڑکی کی، خاتون کی فطرت میں اللہ نے شرم و حیا کو رکھا ہے۔ بہت غور کریے گا، امام فرما رہے ہیں، لیکن اس کو کہاں سے؟ کالج سے، اسکول سے، بچپن سے کیا ہے؟ عادت ڈالی جا رہی ہے بے حیائی کی طرح۔ اور ان کا کیا کہنا کیا ہے کہ اسلام جو ہے قید و بند، پابندی کا محتاج ہے۔ ہمارا استاد آغا سستانی کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید محمد رضا سستانی، درس ختم ہوا، بیٹھے، بات ہو رہی تھی، کہا ایک عالم دین کی فیملی یورپ گئی اور وہاں پر پھر وہ اثر ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ سب جو ہے دین سے منحرف ہو گئے۔ کہا جب
اپنی بچی کو بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر چادر آپ نہیں ڈالیں گے، ردا نہیں آئے گی۔ اگر وہ بڑی ہو گئی تو یہ ایک پاؤں کا نقاب پہاڑ سے زیادہ وزنی لگے گا۔ یہ ہے، اگر دیندار بنانا ہے تو حیا ختم کی جا رہی ہے، ورنہ کون سا ایسا مذہب ہے، کون سا ایسا ملک ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ نے جو مصلحت کے تحت حیا شرم کو رکھا ہے۔ پہلے حیا شرم کو، آپ کتنی رپورٹ پڑھیے جو اداکارہ جاتی ہیں، ہر اداکارہ جو ہے بالکل اوپن طریقے سے ہو کر اداکارہ نہیں کرنا چاہتے، اسے مجبور کیا جاتا ہے، بے حیائی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب شرم نہیں ہوگی اب کوئی بھی کام یہ کر سکتی ہے۔ تو یہ ہے امام نے کیا فرمایا، دوسری چیز ہے شرم۔ دیکھیں ہم حیا ہے ہمارے اندر نہیں، اگر شرم نہیں ہے سمجھ لیجئے دین ہمارا خطرے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ماڈل ایجوکیشن کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اور مرجع اعلیٰ آغا سستانی بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ماڈل ایجوکیشن دیں کیسے؟ جہاں بھی بھیجنا ہو، جتنی بھی تعلیم دینا ہو دیجئے، ماڈل ایجوکیشن کے لیے منع نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایجوکیشن ماڈل دے، کلچر اسلامی ہو۔ یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اب وقت کی ضرورت یہ ہے کہ عمارت ایک بنائی جائے، عمارت ایک بنائی جائے، اور اسی میں بچے جو ہے کالج کی تعلیم بھی لیں، نماز کے وقت نماز بھی ہو، عزاداری کے وقت عزاداری ہو۔ ہمارے علماء وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جب نمازیوں کی پہلی صف میں پروفیسر ہو، دوسری میں جو ہے MBBS ڈاکٹر ہو، تیسری میں سرجن ہو، اور عزاداری اس وقت تک اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک عزادار ایجوکیٹڈ نہ ہوں گے۔ اس وقت عزاداری کا نقشہ بدل جائے گا جب MBBS کی ایک انجمن آئے گی، ایک ہاتھ میں پرچم غازی، دوسرے ہاتھ سے ماتم کرتے ہوئے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا نعرہ لگے گا۔ یہ ہے تو ہم اگر اپنی مسجد کو تو بلڈنگ ایک بنائیں ضرورت کے تحت، اور اس میں جو ہے ایجوکیشن ضرور، بہت اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دو چیز ہو گئی، نظام زندگی جو امام نے بتایا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کہا جب سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ کسی کا رزق کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، اب مجھے اطمینان ہے کہ میرا رزق کوئی دوسرا نہیں کھائے گا، تو اب اطمینان ہو گیا۔ اگر یہی اطمینان ہمیں ہو جائے، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ غصب ہوگا، نہ بھائی کا حق پامال ہوگا، نہ بہنوں کا حق جو ہے ادا ہوگا۔ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، میراث تقسیم نہیں ہوتی، کیوں؟ ڈر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے جب فیصلہ ہو گیا ہے موت سب کو آنی ہے، اب تیاری کے لیے آمادہ ہو گیا ہوں۔ چار چیزیں ہیں یہ امام علیہ السلام نے، جتنا غور کریں، فکر کریں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ عزیزو، بہرحال امام علیہ السلام، آپ تاریخ پر دشمنوں نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اتنا بڑا عالم جس طرح امام صادق علیہ السلام کے پاس علم ہے۔ اتنی سچائی، ہر چیز میں سچائی، لیکن دشمنوں نے جو حکومت
اہل بیت کے نام پر بنائی گئی حکومت عباسیہ، یہ بنی ہاشم قبیلے سے ہے نا، انہوں نے جتنا ظلم کیا ہے اہل بیت پر، بنی امیہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ بنی امیہ نے کیا کیا تھا؟ بنی امیہ نے اہل بیت کو قتل کیا، امام حسین کو قتل کیا، انہوں نے قبر امام حسین کو منہدم کیا۔ جو لوگ حج و زیارت پہ گئے ہیں، جب ایک چاہنے والا جنت البقیع میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ دائنی طرف چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہ جو قبے روضے بنے تھے دشمنوں نے منہدم کر دیا۔ اور جب وہ آتا ہے اپنے قبرستان میں جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کی قبر جو ہے سلامت ہے، لیکن آل رسول کی قبر پر سایہ نہیں ہے۔ چاہنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ گریہ کر لیجئے، چند جملے جو ہیں مصاحب کے سن لیجئے۔ ہاں عزیزو، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، دشمن نے بڑا ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مدینہ ہے عزیزو، یہ اہل بیت کے گھر میں پہلی مرتبہ آگ نہیں لگی، پہلے در فاطمہ کو جلایا گیا، اس کے بعد کربلا میں خیام جلائے گئے، آج امام صادق علیہ السلام کا گھر جلا دیا گیا۔ جب آگ بجھ گئی، چاہنے والے جمع ہو گئے، کہا مولا صبر کیجئے، آپ کا گھر تو مسلسل جلایا جا رہا ہے۔ امام زاروں قطار رونے لگے۔ چاہنے والوں سن سکتے ہیں تو سنیے، امام جب رونے لگے چاہنے والے پریشان ہو گئے۔ مولا آپ امام ہیں، معصوم ہیں، آپ پر ظلم ہوتا رہا۔ کہا ارے تم نے انصاف نہ کیا، اس وقت میں اپنی مصیبت پر نہیں رو رہا ہوں، اپنے گھر کے جلنے پر ماتم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے جب میرے گھر میں آگ لگائی گئی، ایک ایسا منظر آیا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ کہا مولا وہ کیا منظر تھا؟ کہا جب آگ لگی تو ہماری مسورات ایک حجرے سے دوسرے حجرے، عجیب عالم تھا۔ جیسے یہ منظر میں نے دیکھا مجھے کربلا یاد آ گیا۔ ارے جب عصر عاشور خیام میں آگ لگائی گئی، کس طرح سے زینب و رباب ایک خیمے سے دوسرے خیمے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ الہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو سچا مومن اور شیعہ قرار کر، پالنے والے ہمارے اعمال کو اس طرح سے بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، تیرے طرف سے جو انبیاء ائمہ ہیں وہ چاہتے ہیں۔ پالنے والے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگوں فرما، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ پالنے والے جو مومنین جو ہیں لاولد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے نواز، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیکوکار صالح قرار دے۔ پالنے والے ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین اور جملہ مومنین مومنات کے روح کے ساتھ